تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرم تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے ہے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں، تھمب امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے، اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی۔ اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔